خوش آمدید. ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ایس پی لانڈی شاہ نواز چانچر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ایک دلچسپ قسم کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہے ابھی کووڈ چل رہا ہے، پینڈیمک میں آپ لوگوں کی کس طرح سے عوام کی کوپریشن آپ لوگوں کے ساتھ رہی ہے اور کس طرح سے آپ کو کیا مشکلات کا سامنا ہوا ہے، ذرا اس حوالے سے وضاحت کریں. کووڈ کے حوالے سے مطلب ایک تو شروع میں جب پالیسی آئی، جب شروع میں کووڈ آیا تو پالیسیز بڑی کلیئر تھیں، گورنمنٹ بڑی کلیئر تھی اور مطلب پولیس کو جو ڈائریکشنز ملتی تھیں وہ بڑی کلیئر تھیں کہ جی لاک ڈاؤن تو پراپر لاک ڈاؤن، اور پھر بیچ میں کرفیو بھی لگا اور پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگا. تو مطلب وہ ڈائریکشنز بڑی کلیئر ہوتی تھیں اور لوگوں میں بھی ایک قسم کا ایک خوف بھی تھا. اس مطلب وہ ایس او پیز امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی تھی، لیکن ود دا گریجول جو ہے وہ پیریڈ آف ٹائم وہ پھر لوگوں میں بھی یہ اب شاید ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ جی کووڈ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. مطلب ان کے اندر جو خوف تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے. تو اب مطلب اب جب سیکنڈ ویو آیا ہے اور اس میں ہم اگر امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں بڑی پبلک کی سائڈ سے بڑی جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے، وہ اتنا کوآپریٹ نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے، کیوں نہیں پبلک اتنا کوآپریٹ کر رہی ہے جبکہ وہ ویو 1 دیکھ چکی ہے کہ وہ کس قدر خطرناک ہے، اور ابھی بھی جو ایک ویو چل رہی ہے وہ بھی جو ہے بہت ہی خطرناک ہے. تو کیوں نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں پبلک کا رویہ کیوں ہے خطرناک؟ لیکن جنرل پبلک شاید یہی سوچتی ہے کہ وہ کوئی اتنی خطرناک نہیں ہے، اور مطلب جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا شاید جتنا لینا چاہیے تھا، یا مطلب اس طرح لوگوں کو اس طرح شاید اویئر بھی نہیں کیا گیا. کافی ہمارے جو سینئر لیول کے جو پولیٹیشینس تھے، لیڈرز تھے، وہ بھی ایون آ کے ٹاک شوز میں یہی کہتے رہے کہ جی ایک فلو ہے، اور مطلب یہ فیکٹرز اور اس کے علاوہ بھی ہماری قوم میں کچھ ڈسپلن کے بھی فیکٹرز ہیں. تو اس وجہ سے بھی مطلب انہوں نے شاید یہ ریئلائز کر لیا کہ اب اس سے کچھ نہیں ہونے والا کووڈ سے. ایک یہ بڑا فیکٹر ہے. دوسرا یہ ہے کہ مطلب اب دوسرا سال چل رہا ہے کووڈ کو، تو اب لوگ بھی ظاہر ہے لوگوں کی بھی ایک لمٹ تھی، ایک کیپیسٹی تھی گھروں میں بیٹھنے کی، اور ان کو بھی ظاہر ہے ان کی اکنامک نیڈس ہیں، ان کی مجبوریاں بھی ہیں. تو اس حوالے سے مطلب لوگ اس دفعہ تھوڑے جو ہے وہ کیئرلیس زیادہ ہیں، کیجول زیادہ ہیں ایس او پیز کے حوالے سے. لاسٹ ٹائم جو ویو تھے اس میں وہ کافی جو ہے وہ سیریس تھے، اور تب ہمیں امپلیمنٹیشن میں بھی کوئی زیادہ ایشوز نہیں ہوئے تھے. اس دفعہ ہو رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مزید اقدامات آپ لوگوں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ہونے چاہیے؟ مطلب جو گورنمنٹ جو پالیسی دے رہی ہے، مطلب اس کو ایک تو گورنمنٹ لیول پہ کلیئرٹی ہو. گورنمنٹ لیول پہ بھی سم ٹائمز مطلب فیل ہوتا ہے کہ کنفیوژن ہے، کبھی لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، کبھی کھل رہا ہے، کبھی ٹائمنگ چینج ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وہ مطلب ایک تو یہ کلیئرٹی ہو، اور پھر فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ میں ایشوز چلتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پراپر امپلیمنٹیشن کا مطلب ایک تو وہ کلیئرٹی ہو گورنمنٹ سائڈ سے. پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ لوگوں میں مطلب ابھی بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، میڈیا کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے مطلب کہ کتنی یہ ڈینجرس ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیے میڈیا تو اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ایسے کوئی خاص اقدامات نہیں ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کی کوئی ان سے کوئی نیگوسیشن کچھ اس حوالے سے نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ جو ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے، تو اگر پبلک میں اویئرنیس نہیں ہے یا کوئی ایک خاص طبقہ اس چیز کو فالو نہیں کر رہا ہے تو اس کو اس چیز کو جو ہے کروانے میں کیا آپ لوگوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے اس حوالے سے؟ بالکل ہے، پولیس کی بھی ذمہ داری ہے. مطلب پولیس نے آپ نے دیکھا ہوگا عید کے دنوں میں پولیس نے جو ہے وہ اپنے طور پہ بڑے انٹرنیٹ پہ میسیجز چلائے، سوشل میڈیا پہ میسیجز چلائے، ویڈیوز چلائیں کہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اس میں پولیس کا رول بھی ہائی لائٹ کیا گیا. اس میں بڑے پلے کارڈز اور بینرز لگائے گئے کہ جی اس سے بچنے کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ، ایس او پیز وغیرہ جتنا کر سکتے تھے میرے خیال میں پولیس نے پروموٹ کیا ہے. لیکن لوگوں میں ریئلائزیشن اور اویئرنیس کی اس سے زیادہ اب بھی ضرورت ہے. نہیں، بالکل ضرورت ہے. تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ کیا سختی کرنی چاہیے؟ مطلب سختی بالکل کرنی چاہیے. سختی کے بغیر تو آپ ظاہر ایس او پیز رولز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اب سختی دیکھیں نا، مطلب پولیس اگر کر بھی رہی ہے تو بڑے ریئر کیسز میں ایف آئی آرز کر رہی ہیں یہاں پہ،
کراچی میں. پنجاب میں تھوڑی سختی زیادہ ہوئی تھی, پنجاب میں FIR زیادہ ہوئیں, پنجاب میں جو ہے وہ مطلب اریسٹ ہوئے کافی لوگ, ایون ماسک پہ جو ہے وہ سزائیں ہو رہی تھی وہاں پہ. تو یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا کم ہے اس حساب سے, تو پھر وہ لوگ بھی اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے. تو ہونی چاہیے میرے خیال میں, سختی زیادہ ہونی چاہیے. تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک سن نہیں رہی ہے, پبلک آپ لوگوں کو زیادہ تنگ کر رہی ہے اس معاملے میں, یعنی کہ ایک عام خیال ہے کہ جو ہے پولیس تنگ کرتی ہے, ایک عام خیال ہے, لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کووڈ کے معاملے میں پبلک آپ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے. مطلب وہ SOPs کو اتنا سیریس نہیں لے رہے, اس حد تک تو ضرور پریشان کر رہے ہیں. اچھا, صحیح. اور آپ اس چیز کا جو ہے وہ سارا جو کہتے ہیں کہ حکومت کو اس حوالے سے ذرا کام کرنا چاہیے, کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جتنی کرنی تھی کوشش ہم نے کر لی, اب باقی حکومت کا کام ہے, حکومت کرے. نہیں, حکومت کے تو ہم ہی ریپرزنٹیٹیوز ہیں نا, حکومت کے بیاف پہ تو ہم ہی کر رہے ہیں. حکومت بھی جو کر رہی ہے مطلب جو حکومت کر رہی ہے اس کو بھی شاید کچھ زیادہ کرنا چاہیے, جو پبلک ہے اس کو بھی کچھ زیادہ کچھ کرنا چاہیے اگر اس کو اس بیماری کو ہرانا ہے. صحیح. اچھا, اب میں اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کراچی میں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس بارے میں آپ کی یہ رائے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس میں گورنمنٹ قصوروار ہے, کیونکہ معاشی بدحالی کی طرف جاری ہے, روزگار نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ہے اس وجہ سے لوگ تنگ آ کر اس رستے کی طرف آتے ہیں, ڈکیتی کہہ لیں یا پھر اسٹریٹ کرائمز کہہ لیں, یا پھر جو ہماری پولیس ہے وہ لا اینڈ آرڈر انفورس کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اس حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بتائیں. دیکھیں, کراچی کا یہ بڑا ایک جو ہے نا وہ پرانا ایک فیچر رہا ہے اسٹریٹ کرائم. وہ اس کی سائز کی وجہ سے, اس کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کی وجہ سے, یا کسی حد تک جغرافک جو کنڈیشنز ہیں وہ اس وجہ سے بھی, مطلب یہاں کی جو کافی پاپولیشن ہے وہ باہر سے آئی ہوئی ہے, اور پھر یہاں پہ مطلب اتنی زیادہ آبادی, اور پھر وہاں پہ میرے خیال میں ریسورسز کی بھی کمی, غربت, یہ ایک بڑا اسٹرانگ ایک فیکٹر تو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی پھر ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے جو ادارے ہیں, پولیس رینجرز وغیرہ یا عدالتیں, مطلب ان کے پارٹ پہ بھی ظاہر کافی ایشوز ہیں جو ٹھیک ہو سکتے ہیں اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے. مطلب اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ سزائیں بڑی کم ہیں, مطلب جتنے بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں, اریسٹ ہوتے ہیں, ان سزاؤں کے کم ہونے کی وجہ صرف پولیس اور عدالتیں نہیں ہیں, پبلک بھی ہے, کیونکہ کوئی بھی لوگ جو ہے وہ گواہی نہیں دینا چاہتے, پرسو نہیں کرنا چاہتے کیسز کو. شاید وہ اتنے بزی ہوتے ہیں یا شاید وہ اتنے ہوپ لیس ہو چکے ہیں کہ وہ سسٹم سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے. تو اس وجہ سے بھی پھر ظاہر ہے جب کسی کو سزا اس حد تک نہیں ہوتی تو پھر لوگوں میں وہ اس طرح کا خوف بھی نہیں ہے اس کرائم کا. اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ یہاں کی جو کراچی کی یوتھ میں نے دیکھی ہے, اسپیشلی جو ہے وہ مطلب لوور کلاس کی, تو وہ پھر غربت کی وجہ سے شاید, تو وہاں پہ ان میں منشیات بہت ہے. اچھا شاہ نواز صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ عام پاکستانیوں کے ذہن میں جو امیج رینجرز کا, آرمی, ایئر فورس, نیوی کا ہے, وہ امیج ہماری پولیس کا کیوں نہیں ہے؟ وہ پولیس سے رابطہ کرنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے معاملات کو چھوڑ دیا جائے, تو اتنا خوف کیوں ہے پولیس کے لیے؟ اور اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ ایک امیج تبدیل ہو پولیس کے لیے؟ نہیں, بالکل یہ ایک فیکٹ ہے کہ لوگ شاید پولیس سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی باقی اداروں سے کرتے ہیں. تو اس میں کافی زیادہ فیکٹرز ہیں, پولیس کے اپنے بھی ریزنز ہیں اور باقی سوشو پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں. وہ بڑے اسٹرانگ ادارے ہیں, ان کا ڈفرینٹ رول ہے, وہ ڈفرینٹ کیپیسٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی پروموشن ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح پولیس کے نہ تو ریسورسز ہیں نہ تو وہ جو ہے اس طرح پروموشنز ہو رہی ہوتی ہیں. بٹ اس کے باوجود ایک تو ان کا رول بڑا ڈفرینٹ ہے ان اداروں کا, وہ پبلک سے ڈیلنگ نہیں کرتے, ہم ڈیلی پبلک سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو مطلب مین یہ چیز ہے کہ پولیس جہاں کی بھی ہوگی نا وہ سوسائٹی کی ریفلیکشن ہوگی, اس سوسائٹی کا آئینہ ہوگا. جیسی سوسائٹی وہاں کی ہوگی تو ویسی ہی وہاں کی پولیس ہوگی. مطلب میں لاہور میں رہا ہوں
تو لاہور کی پولیس مطلب اس کا پروفیشنلزم، اس کا ایجوکیشنل لیول یا اس کا کنڈکٹ باقی مطلب پاکستان کی پولیس سے بہت بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کے لوگ خود اتنے پڑھے لکھے ہیں باقی شاید سٹیز کے نسبت، کہ ظاہر ہے ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے، ڈیوٹیز کا پتہ ہے اگر سٹیزنس کو. پر آپ تو پھر پولیس بھی اس طرح کو آپ ریئیکٹ نہیں کرتی ہے. سمجھتے کہ اتنا لٹریٹ ہے، مطلب ایز کمپیئر آپ جیسے پنجاب کو بتا رہے ہیں، تو کیا کراچی کو آپ نہیں سمجھتے کہ اتنا لٹریٹ ہے؟ نہیں، کراچی بھی ہے لٹریٹ ہے، لیکن کراچی کے پھر اور بھی بڑے ایشوز رہے ہیں نا. پولیٹیکل انٹرفیئرنس بڑی رہی ہے پولیس میں، اور اس کے علاوہ پولیس کے بڑے یہاں پہ ایشوز رہے ہیں. مطلب ان پاس تو پولیس میں کوئی پولیس کے اندر ہی میرٹ کا سسٹم نہیں تھا، بھرتیوں سے لے کے ٹرانسفر پوسٹنگز. جب پولیس کے اندر ہی کوئی اس طرح کا ڈسپلن نہ ہو تو پھر اس پولیس سے ظاہر ایکسپیکٹیشن ہی پھر کم رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی مطلب جس طرح کا پولیس کا رول ہے، جتنا ٹف رول ہے، اور پھر جتنے کم ریسورسز پہ ان کو وہ رول جو ہے وہ پلے کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس طرح کی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن یہ ریزن ضرور بنتی ہے بعد میں پولیس کی جو امیج کی، پولیس کی جو بیہیویئر کی. مطلب آپ دیکھیں اتنا زیادہ کرائم ہو اور مطلب ایک تھانے کے پاس 1 یا 2 گاڑیاں ہوں اور اس تھانے میں 10 لاکھ کی آبادی ہو، تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور مطلب پھر ان کے پاس جو ریسورسز ہیں اس کے علاوہ، گاڑیوں کے علاوہ، وہ بڑے ویک ہیں. پولیس کی نفری میں نے دیکھا ہے کراچی کی، جو زیادہ ایجڈ ہے وہ بیچارے مطلب کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں، تو پولیس کو پھر اس طرح موٹیویٹ نہیں رکھا جاتا. یعنی پولیس کے جو فیملیز ہیں ان کو اتنا ٹیک کیئر نہیں کیا جاتا. ان کی اپنی جو ہے وہ روٹین اتنی ٹف ہوتی ہے کہ وہ لوگ تھوڑے سے امیون ہو جاتے ہیں، ہارڈنڈ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے. مطلب ان کے اندر ہوتا ہے نا ایک سافٹ جو ایک لائف کا، وہ مطلب بڑا وہ ہو جاتا ہے، ہارڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈیلی روٹین ان کی اتنی ٹف ہوتی ہے. پھر جن لوگوں سے وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی آگے سے، پھر آپ کو پتہ ہی ہے آج کل کی سوسائٹی کا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ پولیس کا بیہیویئر اس طرح ہو جاتا ہے. مطلب جسٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ریزنز ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ پولیس کے پارٹ پہ میں سمجھتا ہوں جو ڈیفیشنسی ہے ایک جو کہ ٹھیک ہو سکتی ہے، وہ ٹریننگ کی بھی ہے. مطلب پولیس کو میکسیمم میرے خیال میں جو پولیس کی فیلڈ میں آتے ہیں وہ 6 مہینے سے 8 مہینے کی ٹریننگ کر کے آتے ہیں. تو یہ ویسے اگر دیکھا جائے تو بڑی کم ٹریننگ ہے، اور وہ بھی کوئی شاید پراپر اس طرح اچھے اسٹینڈرڈس پہ ٹریننگ نہیں ہوتی. مطلب ایک بندے کو آپ PPC قانون پورا کانسٹیٹیوشن پکڑوا رہے ہیں کہ جی یہ آپ کے پاورز ہیں، اور آپ اس کو ٹریننگ 6 ماہ کی دے رہے ہیں اور پھر ریسورسز بھی نہیں دے رہے، اور پھر آگے سے جس سوسائٹی میں اس نے رول پلے کرنا ہے وہ سوسائٹی بھی بہت رف ہے، بہت ٹف ہے. وہاں پہ پولیٹیکل ڈائنامکس بھی عجیب ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ اور بھی بڑے ایشوز ہیں. تو پھر اس طرح کے پھر ایشوز ہوتے ہیں. یہ جو یہ مسائل ہیں جو پولیس کو درپیش ہیں، تو اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ، یا آپ لوگ نہیں بولتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ اعلیٰ افسران ہیں، تو کیوں نہیں آپ لوگ اس حوالے سے کچھ اپنے ادارے کے لوگوں کے بارے میں گورنمنٹ سے کیوں نہیں آپ لوگ کچھ کہتے ہیں؟ نہیں، مطلب ایفرٹس تو ہو رہے ہوتے ہیں نا، ایفرٹس کنٹینیوسلی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنے بڑے ادارے کو ٹھیک کرنے میں پھر ظاہر ہے ٹائم اور ریسورسز بھی لگتا ہے. چلے جی، ایک آخری سوال ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے اب تک کے جتنے کیریئر میں کوئی ایسا ہمیں کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو، یا پھر کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو، وہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. ناقابل فراموش سے کیا مطلب یا کوئی بہت مزے کا واقعہ ہوا ہوگا، یا تو پھر کوئی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا کہ یار یہ کیسے ہو گیا، مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا ذہنوں میں ہمارے وہ چیز رہ جاتی ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی چھوٹا موٹا واقعہ اگر آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں. ہاں، ایک چھوٹا سا واقعہ میں اپنی پہلی پوسٹنگ کا بتا سکتا ہوں. مطلب شروع میں جب ہم آتے ہیں نا تو ہم سب میرے خیال میں جتنے بھی ہم نئی وردیاں پہنتے ہیں تو بڑا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے بس لوگوں کی مدد کرنی ہے. وہ اکثر ہوتا ہی ہے، مطلب نیچرل ہے. تو وہ مطلب ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ کوٹ کروں گا. میں رائیونڈ میں ASP تھا، تو وہاں پہ ایک خاتون تھی، کوئی اس کی 60 سال کے قریب عمر تھی، اور وہ جو ہے میرے پاس آ گئیں کسی مطلب درخواست لے کے. تو میں نے ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو کہتی ہیں کہ جی میرے تو پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا ہے. اور میں نے پوچھا کب ہوا ہے، تو کہتی ہیں کہ 18 سال پہلے ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ پھر آپ مجھے ڈاکیومنٹس دکھا دیں. کہتی ہیں ڈاکیومنٹس بھی نہیں ہیں.
تو میں نے کہا کچھ تو دکھا دیں کہ آپ نے پیمنٹ کی ہے اور آپ کا پلاٹ ہے, میں کیسے مان لوں. کہتی ہے میں تو ان پڑھ سی ہوں, مجھے کسی نے کہا کہ پیسے دو تو یہ پلاٹ دکھایا اور وہ جو ہے پھر میں نے پیسے دے دیے. تو میں نے کہا وہ گواہ ہے, کہتی ہیں کہ جی گواہ تو ایک ہے. تو میں نے کہا چلیں گواہ کو لے آئیں. پھر وہ نیکسٹ ہیئرنگ میں جی گواہ بھی آیا اور وہ دوسری پارٹی بھی آئی, اور دوسری پارٹی جو ہے وہ بھی عورت تھی اور اسی کی دوست بھی تھی. تو وہ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے پیسے لیے ہیں پلاٹ کے, تو اس نے کہا میں نے پلاٹ کے لیے ہیں پیسے, لیکن میں پیسے مطلب ان کو لوٹانے کے لیے تیار ہوں, میرے بچے کا جو ہے نا تب آپریشن ہو رہا تھا تو میں نے پیسے لیے تھے, اور میں تو اس کو تب بھی کہہ رہی تھی کہ مطلب باتیں بڑی کنفیوز سی تھیں. ان دی اینڈ چلیں یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اس نے پیسے دیے تھے اور اس نے پلاٹ جو ہے وہ دینے کا کہا تھا. پلاٹ چھوٹا سا تھا, کوئی 3-4 لاکھ اس کی جو ہے وہ مالیت تھی. تو اب میں نے دوسری خاتون کو جو اکیوز تھی ان کو کہا کہ آپ نے پھر غلط کیا ہے, آپ نے پیسے لیے تھے. تو آپ وہ پھر انہوں نے بتایا کہ جی وہ پلاٹ تو آگے انہوں نے سیل کر دیا, اب پلاٹ تو وہ نہیں دے سکتی, لیکن پلاٹ کے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. وہ جتنے میں نے آگے بیچا ہے تو وہ میں پیسے ان کو دے دیتی ہوں. اس پہ بھی بڑا مشکل سے میں نے ان کو کنونس کیا. تو وہ پھر میں نے اماں جی کو کہا کہ آپ پیسے لیں, اب آپ کو جو ہے وہ پلاٹ تو نہیں مل سکتا, ظاہر ہے آگے کسی کے وہ رجسٹری بھی ہو گئی تھی آگے کسی کی. میں نے کہا اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو وہ نہیں مانی. اچھا. ہاں جی, وہ نہیں مانی کہ جی یہ پیسے کم دے رہی ہے مجھے, اور حالانکہ اس کے پاس ایگریمنٹ تھا اور اتنے ہی پیسوں میں اس نے بیچا تھا. تو میں نے بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی, تو اینڈ میں وہ مجھے بڑا سنا کے چلی گئی. اچھا. ہاں. تو اچھا, اس کے باوجود کہ میں نے پھر اسے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو پلاٹ اسی لوکیلٹی میں دلوا دیتے ہیں, کیونکہ میں نے کہا ایک بیوہ ہے, بوڑھی عورت ہے, تنگ ہوتی رہے گی. میں نے کہا نہیں پیسوں میں آپ کو پلاٹ ہی دلوا دیتا ہوں, لیکن ساتھ کہیں آپ کو دلوا دیتا ہوں. اس کے باوجود وہ مجھ سے ناراض ہوئیں اور مجھے برا بھلا کہہ کے چلی گئیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرا کام بھی نہیں تھا. 20 سال پہلے والا پلاٹ دلوانا میرا کام نہیں تھا, 20 سال پہلے والے پیسے دلوانا میرا کام نہیں تھا, لیکن میں نے ایک وہ انسانیت کی خاطر کیا, لیکن اگلے بندے نے نہ تو ریکگنائز کیا اور الٹا سنا کے ہی چلا گیا. تو مطلب اس طرح کے بڑے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو پھر فیل ہوتا ہے کہ مطلب پولیس جب اچھا کام بھی کر رہی ہوتی ہے تو اس کو کوئی اپریشیٹ بڑا کام کیا جاتا ہے, اس کو ایکنالج کام کیا جاتا ہے. چلیں جی, بہت مزے کی باتیں ہو رہی تھی اور مجھے تو بہت اچھا لگا ایس پی صاحب سے بات کر کے, اور مجھے امید ہے کہ ہماری جو ناظرین ہیں انہیں بھی بہت مزہ آ رہا ہوگا. اور اسی کے ساتھ جو ہے امید پاکستان کا جو پروگرام ہے آج میں یہاں پر اختتام کرتی ہوں. آپ کی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.